لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب شیعوں کے اوپر ظلم ہو، صلوات محمد علیہ
امام علی کا یہ نہیں ہے کہ جب ہمارے شیعوں کے اوپر ظلم ہو تو تم اٹھ جاؤ اور جب کسی اور کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو خاموش رہو. اگر مقصود یہ ہوتا تو امام کہتے اس جملے میں کہ دیکھو میرے دونوں بچوں، اگر ہمارے چاہنے والوں کے اوپر ظلم ہو تو کھڑے ہو جانا، جو بھی ان کے اوپر ظلم کر رہا ہو اس کی مخالفت کرنا، اور جو بھی مظلوم ہے ہمارا چاہنے والا اس کی حمایت کرنا. لیکن عزیزو اگر امام علی یہ فرما دیتے کہ جب شیعہ کے اوپر ظلم ہو تو تم ان کی مدد کرنا، تو پھر امام عالمی امام نہیں ہوتا، ایک مذہبی امام بن جاتا. ابھی مسئلہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہر چیز کو ہم نے فرقے میں اتنا بانٹ دیا ہے کہ کہیں کوئی مسلمان مارا گیا تو پہلے ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا والا مرا ہے کہ نہیں مرا ہے، ہمارے والے تو صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کس بات کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ اگر آپ والا آج صحیح ہے تو کل بھی صحیح رہے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، توجہ رکھیے گا، بہت سنجیدہ بات کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ پیدا ہو گئی تو ان کو روکا نہیں جا سکتا. پیدا ہونے سے پہلے اگر آپ روک لیں تو رک جائیں گے، لیکن اگر وہ عالم وجود میں آ گئی تو آپ روک نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آگ نہیں لگی ہے کہیں، آپ روک لیجیے، انتظار کر لیجیے آگ روکنے کا. لیکن اگر آگ لگ گئی تو آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ رکتی نہیں ہے. پھر آپ یہ نہیں سوچیں کہ فلاں کے گھر میں لگی ہمارا گھر محفوظ ہے، کچھ دیر کے لیے محفوظ ہے. جب یہ آگ بڑھے گی تو سب کو اپنے دامن میں لے لے گی. اس وقت پھر آپ ہاتھ مل کے رہ جائیں گے، ہائے ہم نے پہلے اگر اقدام کر لیا ہوتا اس آگ کو روکنے کا تو نہ اس کا گھر جلا ہوتا نہ میرا گھر جلا ہوتا. لیکن اس وقت ہم مطمئن تھے کہ وہ تو سجا نہیں، اس کا گھر جل رہا ہے. پہچانیے ائمہ کی زندگی کو. اگر ایک منزل طے کریں آپ، پروردگار عالم نے جب اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے، یعنی اس کی ربوبیت کسی طبقے سے مخصوص نہیں ہے، کسی فرقے سے مخصوص نہیں ہے. کسی مجلس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ رب ہے، وہ دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ موسیٰ کو دے رہے ہیں کہ فرعون کو دے رہے ہیں. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو اس الفاظ میں پروردگار نے اپنا تعارف کرایا کہ عالمین کا رب ہوں. اور جب اپنے رسول کا تعارف کرایا تو کہا میرا رسول وہ ہے جس کی رحمت عالمین کے لیے ہے. توجہ رکھیے گا، یعنی خدا کی ربوبیت بھی عالمی ہے، رسول کی رحمت بھی عالمی ہے. اور پھر جب بدیر کے میدان میں اگر رسول یہ کہتے کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، تو جو چیز رسول کی ذات سے پورے عالم میں پھیل رہی ہے وہی چیز علی کے ذات سے پورے عالم میں پھیلے گی. لہذا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے خاموش رہیں، وہ امام علی کی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری غلطی بھی بہت زیادہ ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنا اظہار وجود نہیں کیا، کبھی بھی اظہار وجود نہیں کیا. ایک اچھی خاصی تعداد ہے ہماری ہندوستان میں جو دوسرے اقوام اور مذاہب ہیں اس سے زیادہ ہماری تعداد ہے، لیکن انہوں نے اظہار وجود کیا تو اس کا نتیجہ پایا. ہم نے اظہار وجود نہیں کیا. آخری جمعہ ہے، سب جانتے ہیں سرکاری چھٹی ہے، لیکن آخری جمعے کی دن کی لائٹ نہیں کی، نمازی گرمی میں بیٹھے ہوئے. سکھوں کا کوئی تہوار ہو لائٹ چلی جائے تو مجھے بتائیے آپ. ارے سکھوں کی بات چھوڑیے، آپ کے علاقے کا اگر ایک سباسد اس کے گھر میں آفتاب پارٹی ہے تو وہ فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ آج لائٹ نہیں جانا چاہیے.
لیکن ہمارا اتنا بڑا پروگرام پبلک سڑک پہ کھڑی ہوئی ہے، مسجد میں موجود ہے، لائٹ نہیں آ رہی ہے اور کسی کو کوئی حص نہیں ہے. وہ جو الیکشن کے وقت آتے ہیں شیعوں کے بعد کہ نہیں دیکھیے آپ کیجیے ہم کام کروائیں، ان کا گریبان پکڑیے آپ کہ آپ ہم سے ووٹ تو لے گئے لیکن ہماری خدمت کب کریں گے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اظہار وجود نہیں کیا. جس دن ہمارا اظہار وجود ہو جائے گا، جہاں جہاں اظہار وجود ہو جائے گا وہاں وہاں نتیجہ دیکھیں گے. حزب اللہ کی حیثیت کا 5000 افراد سے مشتمل ایک آرگنائزیشن، لیکن پوری دنیا میں ہر انسان کی زبان پر اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے اس نے اپنا اظہار وجود کیا ہے. جب اظہار وجود ہوگا تو نتائج کے سامنے آئیں گے. ایسا واقعہ میں محمد سوچیے کہ جب آپ کے پروگرام ہوں تو وہی سہولتیں آپ کو ملنا چاہیے جو ہندوستان کے دوسرے اقوام کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو ملتی ہیں. نہ جمہوریت کس بات کی، ڈیموکریسی کس بات کی، مگر جب ہندوؤں کا کوئی تہوار ہوتا ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے. ہم اس دن خوش ہوتے ہیں جب آج لائٹ آ رہی ہے. ایک سوچ دیکھیں ہماری کتنی محدود ہے. یعنی ماننے والے اس امام کے ہیں جو پورے عالمین کا امام بن کے آیا ہے، اور سوچ ہماری اتنی محدود ہے کہ ہمارا کام حل ہو جائے دنیا مسلم میں پڑی رہے. 50,000 مسلمان برما میں مار دیے گئے. 50,000 ایک دو نہیں. صرف اس بیس پہ کہ احتمال یہ تھا کہ ایک غیر مسلم عورت کو کسی مسلمان نے مار دیا. بس اس بات کہ اس کے جنازے کو لا کے مسلمانوں کے محلے میں ڈال دیا گیا اور یہ احتمال دیا گیا کہ اس عورت کو مسلمانوں نے مارا. آپ مسئلہ سمجھیں، مسلمانوں کا خون کتنا سستا ہو گیا کہ ایک عورت کے قتل پہ اس ملک کے اندر 50,000 مسلمان مارے جا رہے ہیں. ایک پہ جا کے تصویریں دیکھ لیجیے آپ، اگر سینے میں دل ہوگا تو آنسو نکل آئیں گے. جیسے منڈیوں میں گاجر اور مولی اور لوکی پڑی ہوتی ہے اس طرح سے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. کفن کی کمی پڑ رہی ہے اس ملک میں. لیکن کیا ہوا؟ ہم تو محفوظ ہیں، ہم محفوظ ہیں. ہم علی کے چاہنے والے ہیں. کس علی کے چاہنے والے؟ جو یہ کہہ رہا کہ کون علی ظالم خصما، دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف. وللمظلوم عونا، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی مظلوم ہو تو اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. علی نے تو فرقے کی بات ہی نہیں کی، علی نے تو مذہب کی بات ہی نہیں کی. وہ علی جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اسے آگے خبر ملتی ہے کہ آپ کی حکومت میں ایک یہودی عورت سفر کر رہی تھی، کسی ظالم نے اس کے پیر سے اس کا زیور چھین لیا. یہودی عورت. قرآن پڑھ کے دیکھیے، مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن کا نام یہودی ہے. باقی سیکنڈ نمبر کے دشمن ہے سارے. فرسٹ نمبر کا دشمن ہے یہودی، باقی سب سیکنڈ نمبر کے دشمن. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ عزیزان محترم کہ ہم کو پہچاننا یہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہماری آدھا سے زیادہ زندگی تو اس میں گزر جاتی ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے کہ دشمن کون ہے ہمارا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمارے مذہب کو ایسے بابصیر رہبر عطا کیے ہیں کہ انہوں نے پہلی منزل میں پہچان لیا کہ ہمارا دشمن کون ہے. چھوٹی چھوٹی دشمنیاں نہیں، بہت چھوٹی دشمنی ہے. ہم محلے کی دشمنیوں کو لے لیں، شہر کی دشمنی کو لے لیں. اصل وہ دشمنی کی طرف جائیں کہ جہاں سے آپ کی دشمنی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جناب موسیٰ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، مگر مصر کے اندر کوئی اور دشمن نہیں تھا جناب موسیٰ کا. بہت سے دشمن تھے، دشمنی کرتے تھے، پریشان کرتے تھے جناب موسیٰ کو. لیکن جناب موسیٰ نے اپنی دشمنی کے لیے چنا تو کس کو چنا؟ فرعون کو چنا جو وقت کا خدا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو باقی سب خود بخود ہو جائے گی. یہ ہے دشمن شناسی. ایک مسئلہ جوانوں کے ذہن میں آتا ہے، وہ جناب آدم کے سلسلے میں ہے کہ جناب آدم کو اللہ نے اگر جنت میں رکھنا تھا تو باہر کو نکالا. کہہ دیا بسم اللہ جائیے زمین پہ جائیے، آپ کا کام یہاں ختم ہو گیا. فلسفہ یہ فلسفہ کیا ہے اس بات کا کہ جناب آدم